حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الکافرون میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الکافرون، اس سورت میں ہم پہلے اس کا معنی دیکھیں گے اور پھر اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے اللہ کا انکار کرنے والے، لا اعبد ما تعبدون، تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم جن کی بات کرتے ہو میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اللہ کا انکار کرنے والوں سے خطاب کر رہا ہے، اس کے بعد ایک سینٹنس کو دو مرتبہ دہرا گیا ہے اور پھر آخر میں ایک سینٹنس ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد، یہ روز روز کا اختلاف، یہ روز روز لڑائی جھگڑا، اس کو ہم ختم کر دیں گے، کلوز کر دیں گے، ایک معاہدہ کر لیں گے، ایک اگریمنٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم دونوں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا کیا ہے وہ معاہدہ، کیا ہے اگریمنٹ؟ تو انہوں نے کہا ایک کام ایسا کریں گے، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی بات کیجئے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ 6 مہینے ہم آپ کے رب کی بات کریں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی بات کر لیجئے، مسئلہ ہی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوتی ہے، اے اللہ کے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کرتا، کل بھی نہیں کرتا، مرتے دم تک بھی نہیں ہو سکتا اور قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، تم جن جن کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہم ان کی بات نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور مجھے یہ بھی کلیئر ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس اللہ کی بات کرتا ہوں اس کی تم لوگ بھی نہیں کرتے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ بھی یقین ہے، پھر دوبارہ اسی سینٹنس کو دہرایا گیا ہے کہ تم اس کی بات نہیں کر سکتے جس کی میں بات کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سنانے کے لیے اس صورت اللہ نازل فرمائے۔ کیسے خطاب ہے؟ اے اللہ کے انکار کرنے والوں۔ جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر جو میتھڈ ہے، جو انداز ہے، وہ یا ایوہ الناس کا ہے، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، ہمیشہ وہ یا ایوہ الناس سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یا قل یا ایوہ الکافرون کہا، اے اللہ کا انکار کرنے والو۔ اس ورڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی بار بار استعمال نہیں کیا، اور ہم لوگوں کو بھی بار بار سامنے والوں کو اے کافر، اے کافر، اے کافر ایسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کیا اللہ کا انکار کرنے والا نہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ یا ایوہ الناس کا، اے لوگوں کہا، اے لوگوں کہا، اے لوگوں کہا۔ تم بار بار اللہ کا انکار کرنے والوں کو اگر خطاب کرو گے تو وہ اللہ کے انکار میں مزید تشدد برتنا شروع کرے گا،
مزید جو ہے وہ یعنی وہ اپنے انکار میں اور شدت برتنا شروع کرے گا. جیسے کسی ایک آدمی مان لو فار ایگزامپل یہ چور ہے، اب جب ملاقات کریں گے اے چور اے چور اے چور اے چور بولیں گے تو اپنی چوری میں اور بڑھتا جائے گا اور بڑی بڑی چوری کرنا شروع کرے گا اور اپنی چوری میں جو ہے وہ مزید شدت برتنا شروع کرے گا. تو اے کافروں کہہ کر خطاب کرنا دعوت کے میدان میں یا داعی ہونے کے ناطے مدعو قوم کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ورڈ یہ سوٹیبل نہیں ہو سکتا، یہ ورڈ مناسب نہیں ہے. اے کافرو اے کافرو اے کافرو یہ نہیں کہا جا سکتا. اے انسانوں اے انسانوں اے انسانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 23 سالہ دعوتی جو ہے نبوت کی زندگی میں بھی اے کافرو اے کافرو اے کافرو ایسا کبھی نہیں کہا، حالانکہ وہ کفر کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ انکار کرنے والے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بھی اپنی دعوت کے اپنی نبوت کی زندگی میں بھی آپ نے لوگوں سے اے کافروں کہہ کر آپ نے خطاب نہیں فرمایا. تو یہ کافر کو اے کافروں کہنے سے یہاں پر گریز کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کفر کا فتویٰ لگانے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. دعوت کے میدان میں اگر کوئی آدمی کفر کر رہا ہے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا کام کر رہا ہے، تب بھی اسے کہے گا اے میرے بھائی تم ایسا کام کر رہے ہو کہ اگر اس طرح کا کام اگر میں کرتا تو میں اللہ کا انکار کرنے والا بن جاتا، میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا بن جاتا. تم ایسا کام کر رہے ہو کہ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کافر بن سکتا ہے، وہ کفر کرنے والا بن سکتا ہے. تمہارا کام کفر کرنے والا ہے، تمہارا کام کفر میں لے جانے والا ہے، تمہارا کام اللہ کا انکار کرنے والے میں لے جانے والا ہے، شامل کرنے والا ہے. ایسا کام مت کرو، ایسے ہی دعوت دی جائے گی. وہاں پر بھی جو ہے کافر کا خطاب، کافر کا ورڈ، کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے. اس سلسلے میں ذرا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اب یہ کفر کا مسئلہ اس قدر نازک ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی قدیم زمانے میں راستے سے گزر رہے تھے اور راستے سے گزرنے کے دوران یہاں پر ایک معبودان باطلہ کا گھر تھا اور جب یہاں پر ایک پجار بیٹا ہوا ہے، اس کا جو ہے نگران بیٹا ہوا ہے، یہاں سے جو بھی گزرتا اس سے کہتا ہے کہ اس معبودان باطل کے نذرانہ چڑھاؤ تو تمہیں آگے جانے کی پرمیشن ملے گی، اگر تم نہیں چڑھاؤ گے تو تمہیں آگے جانے کی پرمیشن نہیں. تو یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم چڑھانا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ایک مکھی مار کر نذرانہ چڑھاؤ اور چلے جاؤ. تو ان میں سے ایک نے مکھی ماری فوراً اور نذرانہ چڑھا دیا، تو اس کے نگران نے اس کو آگے بڑھنے کی پرمیشن دے دی. دوسرے نے کہا نہیں، میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ایک مکھی بھی نذرانے کے طور پر نہیں دے سکتا، ایک مکھی بھی میں نذرانے کے طور پر، قربانی کے طور پر، عبادت کے طور پر میں پیش نہیں کر سکتا. تو اس کے نگران نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. کیسا زمانہ تھا! ایک مکھی بھی اگر ہم اس کے نذرانے میں نہیں دے رہے ہیں تو جان دینا پڑتا تھا. جان دے دیا اس نے، جان دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکھی دے کر اپنی جان بچایا وہ سیدھے جہنم میں چلا گیا، اور جو مکھی دینے سے انکار کر کے اپنی جان دے دیا اور وہ سیدھے جنت میں چلا گیا. اس قدر نازک مسئلہ ہے. ایک مکھی بھی آدمی غیر اللہ کے نام پر چڑھا نہیں سکتا. بکرے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اور نہ جانے کس قدر جو ہے لوگ کر رہے ہیں. ان کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے.
ان کو دین سمجھنے. آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک طرف ایمان کے ہیں اور ایک طرف کفر کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے بہت سارے تہوار آتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے بہت سارے عید آتے رہتے ہیں. تو جب تہوار آتا ہے تو ایمان والا اس تہوار والے کو مبارکبادی دے رہا ہے. مبارکبادی دے رہا. کیا یہ مبارکبادی دینا صحیح ہے؟ مبارکبادی دینا اس غیر اللہ کے تہوار سے رضامندی کی علامت ہے. ہاں آپ جو کر رہے ہو نا بہت اچھا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں رضامندی کی علامت ہے. یہ تہوار پر یہ مبارکبادی دینا ایمان والے کے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیا کرے گا؟ ان کو سمجھائے گا کہ دیکھو بھائی، آپ کے ساتھ ہمارے کاروبار ہیں، بالکل ہم ایمانداری سے کاروبار کریں گے. آپ کے ساتھ دوستی ہے، دوستی ہماری واقعی رہے گی. آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کھانا پینا ہے حلال مال کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سارے رشتے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، لیکن اس معاملے میں ہمیں آپ سواری رکھیں، اس معاملے میں آپ ہمیں سوری رکھیں. یہ معاملے سے آپ ایکسپیکٹیشن مت کریں. اور جس طرح آپ اگر ہماری تہوار پر مبارکباد دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کے کفر و شرک کے معاملے میں، آپ کی عبادتوں کے معاملے میں اگر ہماری مبارکبادی یا ہماری شرکت یا ہماری دعائیں یا ہمارے اور کوئی اس میں آپ اس میں امید مت رکھیے، لیکن ہمارے سارے رشتے، ساری دوستی، سارا کاروبار، سارا بزنس، سارا اگریمنٹ، سارا معاہدہ وہ بالکل پکا رہے گا. سمجھانے کی ضرورت ہے. اب جیسے کوئی فار ایگزامپل اگر قربانی کر رہا ہے، ایک مسلمان قربانی کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنی قربانی میں مسلمان اس کو شرکت کی دعوت دیتا ہے؟ ضرورت نہیں. ہماری قربانی ہمارے ساتھ، آپ کی قربانی آپ کے ساتھ، ہماری بات ہمارے ساتھ، آپ کی بات آپ کے ساتھ. عبادات کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معاملے میں ہماری شرکت یا ہماری مبارکباد اس کی توقع نہ رکھیں. اس کے لیے کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا میتھڈ ہو سکتا ہے، کیا اچھا انداز ہو سکتا ہے، وہ اچھا انداز اپنا کر ان کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر یہ سمجھیں کہ بھائی دیکھو، ہاں جس طرح ہم تمہارے پاس رمضان میں ٹوپی پہنے، تم ہمارے پاس ہمارے تہوار میں آ کے تم بھی شرکت کرو، یہ امید رکھ سکتے ہیں. تم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو آ رہے نا، ہم تو جا رہے نا، ہم تو تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ کوشچن بار بار آ سکتا ہے اور آئندہ آنے والا بھی ہے. لیکن امت کے لوگ جو سمجھدار ہیں، جو سمجھانے کے قابل ہیں، ان کو اچھے طریقے سے میسج دینے کی ضرورت ہے. اس کی کمی ہے. اس کی کمی ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ دوری بڑھتے جاتی، نفرت بڑھتے جاتی، یا اور غلط فہمی بڑھتے. غلط فہمی کو دور کرنا آج امت کے دانشوروں کا کام ہے. غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا بہترین طریقہ یوز کر سکتے ہیں؟ جس کے پاس جو طریقہ ہے اس کو لے کر یعنی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے آپ کا دین ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ٹھیک ہے. لیکن کیا ٹھیک ہے بول کر ٹوٹلی ان کو دین کو سمجھانے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. دیکھو یہ میرے پاس اچھائی ہے، آپ اس اچھائی پر غور کیجئے، اس اچھائی کا مطالعہ کیجئے، اس اچھائی پر سوچئے، اس اچھائی کو دیکھیے، اس اچھائی کو پرکھیے، اس اچھائی کو جو ہے یعنی آپ جو ہے اس پر سٹڈی کیجئے. دعوت دی جائے گی. دعوت دینا نہ ان کے پاس غلط ہے نہ ہمارے پاس غلط ہے. تو دعوت دینا غلط نہیں ہے، لیکن شرکت کرنا یہ غلط ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی توحید کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے وہ سمجھانے کی طاقت ہم تمام کو عطا فرمائے. غلط فہمی کو دور کرنے کے جو طریقے اور سلیقے ہو سکتے ہیں اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.